ہاں، اور اس سے انشاءاللہ آپ کو روحانی جسمانی اتنا فائدہ ہوگا، اتنا فائدہ ہوگا کہ آپ سوچ نہیں سکتے. جو دعا مانگو اللہ قبول کرے گا. میرے ساتھ واقعہ ہوا ہے. نواب مسجد میں بیان کرتا تھا. میں اس لیے کہتا ہوں کہ بہت لڑکیاں احمد آباد میں جن کی شادیاں نہیں ہوتی، بہت مرد ہیں جن کی شادیاں نہیں ہوتی، مطلقہ ہیں، بیوائیں ہیں، پریشان ہیں. تو میرے ساتھ جو واقعہ ہے وہ سنا رہا ہوں میں. نواب مسجد سے میں نکلا تو ایک لڑکی حجاب پہن کر کھڑی تھی اور اس نے کہا ابو جی ابو جی ابو جی. اب بھیڑ بھاڑ تھی، عورتیں بھی ہوتی تھی وہاں بیان میں، مرد بھی ہوتے تھے. وہ ایک جملہ مجھے اب تک میرے کان میں گونج رہا ہے، ابو جی ابو جی. اتنا مجھے اچھا لگا اس کا یہ جملہ ابو جی کا. میں نے میری ساری بیٹیوں سے پوتیوں سے کہا مجھے ابا مت کہو، مجھے ابو جی کہو. یہ جملہ مجھے بہت اچھا لگتا ہے، اس میں پیار ٹپکتا ہے. میں نے کہا بتاؤ بیٹا کیا کام ہے. تو اس نے کہا ابو جی میری جو ہے نا 28 سال کی عمر ہو گئی، کہیں سے رشتہ آتا نہیں ہے، پتہ نہیں کسی نے جادو کر دیا. ارے میں نے کہا جادو کون کرے گا، جادو اتنا آسان ہے. آج کل تو لوگوں نے کوئی معمولی نیند بھی نہیں آوے نا کہ جادو تھی گئی. معمول سے کوئی معاملہ ہو تو جادو تو بیچارہ اتنا آسان ہوگا کہ جادو کے علاوہ اور بھی لوٹنے والے مولوی لوگ بھی مل جاتے ہیں. کالی بکری لائیو اور کالی مرغی لائیو اور وہ مشکل آئیو. ارے بھائی اسی لیے میں نے مومن کا ہتھیار لکھی. میری مومن کا ہتھیار لکھنے کی جو وجہ بنی، وجہ یہ بنی کہ امت کہاں جا رہی ہے ادھر ادھر. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری چیزیں اس میں بتائی گی. ہمارے خاندان میں خاتون تھی، اسے کینسر تھا اور یہ مومن کا ہتھیار تیار ہو رہی تھی. اس نے حرم میں قصہ سنایا کہ مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس کے خواب میں آئے. وہ بہت پریشان تھی تو مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے مومن کا ہتھیار یوں دکھائی، یہ کتاب پڑھ، اللہ تجھے شفا دے گا. اس نے خود نے سنایا. نہیں آئی تھی مومن کا ہتھیار کہ مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب دکھائی، مومن کا ہتھیار یہ پڑھ، اس میں اللہ تعالیٰ نے سب چیزیں جمع کروا دی، تو پڑھ لے اس کو. میں نے پڑھا، اللہ نے شفا دینی شروع کر دی. یہ تو اللہ کا نظام ہے. تو یہ لڑکی آئی، کہا کہ میری شادی نہیں ہوتی. میں نے کہا دیکھ میں ایک وظیفہ بتاتا ہوں، تو کرے گی؟ ابو جی ضرور کروں گی، اس لیے کہ مجھے حاجت ہے شادی کی، عمر ہو گئی میری، اب بڑی عمر ہوگی، پھر اس کے بعد نکاح پیغام بھی نہیں آئیں گے. میں نے کہا روزانہ 100 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنے کی عادت ڈالتے 24 گھنٹے میں. روٹی بناتے بناتے، چھاش بناتے بناتے، چائے بناتے بناتے، بس ایام میں مت پڑھنا، جب تیرا ایام ہو اسے مت پڑھنا. کہ ابو جی آج سے شروع. میں نے کہا میرے وظیفے کا نام ہے جاندار شاندار مالدار دیندار. آپ بھی یاد رکھنا کتنے نام ہے بھائی؟ 4. جاندار شاندار مالدار دیندار، یہ نام ہے بیٹا، یہ یاد رکھنا. ابو جی میں آج سے شروع کرتی ہوں، لیکن ابو جی ایک سوال کروں؟ میں نے کہا کرو. یہ کہا ہر مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھوں؟ تو میں نے کہا جب تو کھانا کھاتی ہے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع کرتی ہے، پھر ہر لقمے پر پڑھتی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. اگر ہر لقمے پر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی گی تو کھائے گی کیا؟ سمجھے نا بھائی؟ سمجھدار بچی تھی، سمجھ گئی. ہاں سمجھ گئی مولانا. میں نے کہا ہر وقت ضروری نہیں ہے، ایک شروع کرو اس کو پڑھ لو. 10 مرتبہ پڑھ لیا، 15 مرتبہ پڑھ لیا، چلتے رہے. پھر 15 مرتبہ پڑھنا شروع کیا تھا، 1 مرتبہ اور پڑھ لیا. ہر وقت کھانا کھاتے ہیں تو ایک ہی مرتبہ بسم اللہ پڑھتے، ہر لقمے پر نہیں پڑھتے. اچھا ابو جی، اب ہماری گاڑی روانہ ہوئی تو میرے ہاتھ میں تسبیح تھی. میں نے اسے بلایا، میں نے کہا دیکھ بیٹا یہ میری تسبیح بھی جو ہے جاندار شاندار مالدار دیندار ہے، میرا ہاتھ لگا ہے اس کے اوپر اور میں پڑھتا رہتا ہوں، تو یہ تسبیح بھی تجھے ہدیہ دیتا ہوں. وہ بیچاری خوش ہو گئی. میں نے میری تسبیح دے دی اس کو، اب اس نے چوما اور چلی گئی. 1 سال کے بعد میں گیا وہاں نواب مسجد میں، تو وہی لڑکی میری تسبیح لے کر کھڑی ہوئی. بھیڑ تھی، عورتیں بہت تھی، وہی یہ لے کر کھڑی ہوئی ہے. میں سمجھ گیا یار میری تسبیح ہے یہ، اور اس کے ہاتھ میں ایک بچہ ہے. تسبیح میں قریب سے گزرا تو یہ ہلا رہی تھی، ابو جی ابو جی ابو جی. ہاں بیٹا. تو کہا جاندار شاندار مالدار دیندار.
سارے میرے محلے والوں نے میرا نام ہی یہ رکھ دیا، میرا نام ہی یہ رکھ دیا، اس کا نام یہ۔ اچھا بیٹا کیا خوشخبری ہے؟ بولے اللہ نے اس وظیفے کی برکت سے میرا نکاح بھی کر دیا، مجھے بیٹا بھی دیا، شوہر بھی مجھے بہت اچھا دیا، اور اللہ نے مجھے بہت مال دیا۔ اتنا زور سے کہا بہت مال دیا۔ میں نے کہا یہ اللہ کا مال ہے، مال اللہ، یہ تیرا مال نہیں ہے، یہ اللہ نے دیا ہے تجھ کو، اس کو اسٹاک مت کرنا، اسٹاک کرے گی تو اسٹاک ہو جائے گا، اسٹاک مت کرنا، اسے خرچ کرنا۔ ابو جی ضرور خرچ کروں گی، لیکن ابو جی خوشخبری سناتی ہوں۔ خوشخبری یہ کہ لڑکیاں آتی تھی میرے پاس، کہتی تھی ارے حلیمہ تو اتنی اسمارٹ نہیں ہے، تیری شادی کیسے ہو گئی؟ وہ لڑکے کا نام حلیمہ تھا۔ ارے حلیمہ تو اتنی اسمارٹ نہیں ہے، تیری شادی کیسے ہو گئی؟ تو وہ کہتی تھی جاندار، شاندار، مالدار، دیندار۔ پھر جو ہے میری تصویر دیتی تھی کہ میں آپ کی تصویر دیتی اور یہ وضع بتاتی۔ ابو جی قسم کھا کے کہتی ہوں، صحیح بات بتاتی ہوں، کئی لڑکیوں کی شادیاں اللہ نے کرا دی، دعائیں قبول ہوئی، یہ یاد رکھنا۔ اس لیے یہ ہدیہ میری طرف سے آپ لوگوں کو، سمجھ گئے؟ آج اور روزانہ 10 منگلے وہ تو پکے ہیں، وہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیے، لیکن تجربہ ہوتا ہے نا صالحین کا کچھ لوگوں کا۔ تو جو بھی میرے پاس آتا ہے، ابھی کسی کا فون آیا تھا، میں نے کہا دیکھ بھائی تو پریشان حال ہے، تھوڑی سی ہمت کر، 24 گھنٹے میں 100 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لے، بس اتنا کام کر تو۔ اور آسان طریقہ یہ، ہر فرض نماز کے بعد 20 مرتبہ پڑھ لو، تو آسان ہو گیا۔ سنتوں کے بعد فرضوں کے بعد فرضوں کے بعد سنتیں پڑھ لی، نفلیں پڑھ لی، اپنا مسجد و جماعت میں بیٹھ گئے، مشورہ بھی ہو گیا، اس کے بعد جو 20 مرتبہ پڑھ لو، پڑھو گے انشاءاللہ۔ اب یہ میری جو تصویر ہے، جاندار، شاندار، مالدار، دیندار، پورے احمدآباد والوں کو تو نہیں دے سکتے، یہ ہمارے محترم بیٹھے ان کو دے رہا ہوں، لو یہ میری طرف سے ہدیہ۔ آپ احمدآباد کے ہو؟ مجادر کے ہو؟ لو واہ، اچھا ماشاءاللہ، ہمارے قریب کے نکلے، ابھی میں ان کے وہاں سے جا کر آیا ہوں، چلو آپ کو مل گئی تصویر۔ پڑھتے رہنا، چلتے رہنا، پڑھتے رہنا، چلتے رہنا۔ تو یہ 10 مرتبہ، یعنی 10 مرتبہ پڑھنے پر جنت میں بنگلہ ملے گا، یہ وعدہ ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھو، ایک بنگلہ تیار، یہ وعدے کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تو میری بات یاد رکھنا، مادی لائن میں کوئی وعدہ نہیں، روحانی لائن میں 100% وعدے۔ نماز پڑھو کامیاب کریں گے، قرآن پڑھو تمہیں کامیاب کریں گے، تہجد پڑھو کامیاب کریں گے، کسی کے ساتھ اچھی طریقے سے بات کرو کامیاب کریں گے۔